بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس تاریخ اسلام کی چینل میں ہماری سیریل انبیاء کرام اور اس کی قومیں، اس کی آج 48 نمبر قسط ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ آخری ان کے احوال ہم اس ایپیسوڈ میں ہم بیان کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی سے اتر جانے کا حکم دیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ہود 48 نمبر اور 49 نمبر آیت کریمہ میں حکم دیا گیا، اے نوح کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور ان جماعتوں پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ من جملہ غیب کی خبروں سے ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، جن کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم میں۔ صبر کیجئے، یہ شک نیک انجام متقین کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتر جانے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم لا محالہ کشتی سے اتر گئی۔ اس آیت میں جو اترنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جودی پہاڑ سے زمین پر اتر جاؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا تھا، اور اگر تم میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 47 میں فرمایا۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اے ہمارے رب، سورہ اعراف میں 23 نمبر آیت میں، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے بصورت عذاب فرمایا تھا، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ سورہ ہود کی 46 نمبر آیت ہے، اس کا ہم نے ترجمہ کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی اور اس سے رحم کی درخواست کی، اور اب حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی سلامتی کی بشارت دے۔ اس لیے فرمایا، اے نوح، سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، اور اس سلامتی سے دین اور دنیا والوں کی سلامتی مراد ہے۔ دین کی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ اس طوفان سے روئے زمین کی ہر چیز غرق ہو گئی تھی۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو وہاں کوئی نہ درخت تھا، نہ سبزہ تھا، اور نہ کوئی حیوان تھا، اور زندگی بسر کرنے اور کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے اس وقت زمین پر کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس لیے اس وقت وہاں بھوک اور پیاس کا خوف تھا، اور یہ تشویش تھی کہ ضروریات زندگی کس طرح فراہم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کی بشارت دی، جو ہر قسم کے خوف کے ازالہ کو شامل ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب وسعت رزق بھی حاصل ہو، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ برکت کی بھی بشارت دی۔ اور برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو دوام اور بقا عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ان کی اولاد کے علاوہ دوسرے مسلمان جو اس کشتی میں سوار تھے، وہ سب کشتی میں فوت ہو چکے تھے۔ اس لیے اس طوفان کے بعد جو نسل انسانی دنیا میں پھیلی، وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ذات کی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ سورہ الصفات میں 76 سے 79 نمبر آیات کریمہ میں،
اور ہم نے نوح اور ان کے اہل کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے صرف ان ہی کی اولاد کو باقی رکھا، اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ سلام و نوح پر تمام جہانوں میں، اس اعتبار سے برکات سے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس زمین پر آدم ثانی یا آدم اصغر تھے، اور قیامت تک کی نسل انسانی ان کی ذریت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر کثیر البرکت فرمائی کہ تمام دنیا کے لوگ آپ علیہ السلام کے دم سے آباد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین کریمین دونوں مومن تھے۔ آپ علیہ السلام کی والد کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا، اور آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیسوش بنت برکہ بیل تھا۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حضرت نوح علیہ السلام کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ان کی ماں کا نام کیسوش بنت برکہ بیل تھا، اور ان کے والد کا نام شیش علیہ السلام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے وقت عمر میں اختلاف ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حضرت نوح علیہ السلام کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ بعثت کی عمر کے وقت جب ان کو نبی بنایا گیا اس وقت ان کی عمر میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کی عمر 50 سال تھی، اور بعض نے کہا 350 سال تھی، اور بعض نے کہا 480 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقام بعثت میں اختلاف ہے۔ علامہ بدر الدین نے بھی تعارف میں لکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقام بعثت میں بھی اختلاف ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان کو ہند میں مابعوث کیا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کو ارض بابل عراق کا ایک شہر جو کوفہ اور بغداد کے درمیان ہے، اور کوفہ میں مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد پیدا ہوئے۔ علامہ بدر الدین محمود بن عینی حنفی حضرت نوح علیہ السلام کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ادریس حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا عرصہ ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی ہی تعارف میں اپنے میں لکھتے ہیں کہ مقاتل نے کہا حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا عرصہ ہے، اور حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان بھی 100 سال کا عرصہ ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا آپ علیہ السلام کا نام الکسن ہے، اور بعض نے کہا آپ علیہ السلام کا نام الکسان کا ہے۔ بعض نے کہا آپ علیہ السلام کا نام عبد الغفار ہے، اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے نوح علیہ السلام ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کا نام الاسکن ہے، ایک قول ہے ان کا نام الاسکن ہے۔ تبری نے کہا کہ ان کا نام عبد الغفار، اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح علیہ السلام ہو گیا۔ اے مسکین، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی گواہی دی ان کی زیادہ تر رونے کی وجہ سے کہ ایک دن انہوں نے کتے کو دیکھ کر دل میں کہا یہ کس قدر بد شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گواہی دی، وہ بولا کتا۔ اس نے کہا اے مسکین، آپ علیہ السلام نے کس پر عیب لگایا ہے، نقش پر یا نقاش پر؟ اگر نقش پر عیب ہے تو اگر میرا بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنا لیتا، اور اگر نقاش پر عیب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے ملک پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کتے کو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، پھر وہ اپنے اس خیال پر 40 سال تک روتے رہے۔ علامہ ابو عبداللہ بن محمد احمد مالکی قرطبی نے لکھا ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دل میں کہا کہ یہ کس قدر بدشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا تم اس سے زیادہ حسین مخلوق پیدا کر کے دکھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی اس خطا پر عرصہ تک روتے رہے۔ اس واقعہ کا ذکر کسی حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام ہیں۔ ان کا مقام اس سے بلند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی صورت پر اعتراض کرے یا اس کو برا جانے۔ اللہ بازی دل میں جو غیر اختیاری طور پر خیالات آتے ہیں، ان پر انسان کو قدرت نہیں ہے اور نہ اس سے ان پر باز پرس ہوتی ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے ایمان نہ لانے پر 950 سال تک روتے رہے، 950 سال تک روتے رہے۔ علامہ بدر الدین فرماتے ہیں ان کے نام کی دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ایمان نہ لانے پر 950 سال تک افسوس کرتے رہے اور روتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وصال مبارک کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں صدی نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال تھی اور ان کی عمر 1300 سال تھی۔ امام ابن جوزی نے کہا ایک قول ہے کہ ان کی عمر 1700 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام موصل کے مشرقی جانب میں فوت ہوئے تھے، یہ وہی جگہ جہاں ان کی کشتی جودی پہاڑ کے پاس ٹھہری تھی۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ وہ ہند میں فوت ہوئے تھے۔ عبد الرحمن بن ثابت نے کہا حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت نوح علیہ السلام کی زمزم رکن اور مقام کے درمیان ہے۔ آپ علیہ السلام بابل میں فوت ہوئے، یہ ایک قول ہے۔ آپ علیہ السلام بلبک شام کا ایک شہر ہے کہ کرک نام کی ایک بستی میں فوت ہوئے، اور اب بھی وہاں پر آپ علیہ السلام کی قبر معروف واقع ہے، اس کو کرک نو کہا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم شروع کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو دوستو 49 نمبر قسط سے ہم شروع کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔